چبوترے بنا بنا کر کے پوجا پاٹ شروع ہو گئے. مسلمان مسلمان یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے، زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور دل میں مانتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ دل سے نہیں مانتے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سوا غیروں سے فریاد کرتا ہے، انہیں حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اصحاب قبر کے لیے جا کے بکرے مرغے ذبح کرتا ہے، گائے بھیڑ بکریے ڈیگیں ٹھنکاتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے، قوالیاں گاتا ہے، پھول اور چادریں اور پتیاں چڑھاتا ہے، اور وہاں جا کر کے مردوں کو پکارتا ہے، اولیاء صالحین کا نام لے لے کر کے آواز دیتا ہے، یا خواجہ غریب النواز، یا داتا گنج ہجویری، یا گلبرگہ والے، یا پاک پٹن، یا ہجویری، یا کچوچا، یا بہرائچ، یا فلاں، یا شہید، یا فلانے، یا فلانے، استغفر اللہ. اور ابھی ہمیں راستے میں ہمارے کچھ برادران بتا رہے تھے رائچور کے، عجیب بات یاد آئی، کوئی بھجبل شریف ہے، بھجگل شریف، یعنی وہاں کرناٹک میں ابھی وہ بھی گاؤں کا نام ہے بھجگل شریف. واللہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ بابا زندہ ہے، بابا زندہ ہے اور اس کا مزار پہلے ہی بن گیا ہے. واللہ ہاں باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پھول چڑھائیں، بابا کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے ایک سوچا دل میں، ہمارے دل میں یہ بات آئی، ایک وہ نبی جو اپنے صحابہ کی امامت بھی کروا رہا ہے، واعظ و نصیحت بھی کر رہا ہے، بازاروں میں بھی جا کے دکانداروں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے، اپنے بیویوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. یہ کمن نالائق امتی بے ضمیر بے حیا بے غیرت، یہ گھر کے کونے میں عورت کی طرح بیٹھ کے کیا انڈے بچے دے رہا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ارے تم کون سے منہ لے کر کے باہر آؤ گے؟ دنیا تھوکے گی نہیں کہ حضرت ابھی آپ باہر ہی اپستھت ہیں اور مزار شریف پہلے بنا ہوا ہے. لیکن میرے سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے، اگر لوگ مردے نیچے رہتے، بابا لوگ تو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں، اگر نیچے مردہ رکھ کر کے لوگ پوج سکتے ہیں تو زندہ ولی کیوں نہیں پوج سکتے؟ ہاں اگر مردہ ولی پوج سکتے ہیں تو شاید یہ وہ تماچا مار رہا ہو لوگوں کے اوپر کہ لوگ تم تو مردوں کو پوجتے ہو، ہم تو زندہ ولی ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں پوجو، ہمارے مزار پہ آؤ، خلاص ہم تمہیں آشیرواد دے دیا کریں گے. میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا حال ہے. بتاؤ ایسا کرنے والا مومن ہو سکتا؟ بولو ہاں. اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کی نسبت اسلام کی طرف جھوٹی ہے اور اس کے تمام عبادات بھی باطل ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے. میرے بھائیوں اسی طرح سے تیسری کیٹیگری وہ آدمی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن ارکان اسلام ادا نہیں کرتا. مثلا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ صدقات کرتا ہے. تو بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ بظاہر مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کا اسلام کی طرف منسوب ہونا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ کلمہ شہادتین کا جو حق ہے، اس کا جو مطالبہ ہے، اس کے مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو ادا نہیں کر رہا، تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے، بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کو کفر قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ کافر نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، روزہ اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو. سورہ توبہ آیت نمبر 5. یعنی ان سے تم باز پرس نہ کرو، وہ سمجھو مومن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے، اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، وہ عہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان، کافروں کے درمیان ہے، وہ نماز ہے. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے. نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے.
اور نماز یہ دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ رہا وہ امور جو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں، نہ اسلام کے نواقضات سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں، اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، اسے کافر مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا، مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس نے زناکاری کر لی، اس نے قتل کر دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے گالی دے دی، اس نے کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ والحدیث کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نواقضات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے، چوری گھٹیا ہی جیسا، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے، بڑے اور چھوٹے ہونے کے حساب سے اس کو، اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری اور قتل وغیرہ ہے، تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹا جرم کیا ہے، تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اگر وہ علی اعلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو، میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، چنانچہ نیکیوں اور طاعتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 76، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے، زیادتی فرماتا ہے، اور یہ ہدایت ایمان ہے۔ یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، تو اسے کیا ثواب ملے گا، میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے، اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا، آگے سمجھانا مشکل ہے۔ تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے، تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور محدود برکتیں اور لامتناہی خوشیاں اس ایمان کے لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے امن و سلامتی، ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ سب عطا کریں گے، امن بھی دیں گے، سلامتی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، بے خوفی بھی دیں گے، اور اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ یہ ظلم کیا ہے بتاؤ؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ظلم کیا ہے؟ بولو مسلمانوں، ظلم کیا ہے؟ قرآن پڑھو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا،
لیکن اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، یعنی اس کا درخت جو ایمان کا ہے اس میں شرک کا کیڑا نہیں لگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شرک کا کیڑا اس میں نہیں ملا، لگا، ایمان لایا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک کے کیڑے اس پیڑ میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اس سے پھل نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ایمان لایا ہے کہ شرک کا کیڑا چپکا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نہ امن ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی سلامتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے۔ ان کا کوئی بھی عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا، ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم کسی کو تماچا مار دیتے ہیں، غصہ آتا ہے کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم تو بہت چھوٹا ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مدنی تاجدار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن سے فرمائی اور وہ فرما رہے ہیں یہاں پر وہ ظلم مراد ہے شرک، یعنی ایمان لائے اور شرک سے نہ ملے، مشرکوں سے نہ ملے، شرک نہ کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو مسلمانوں سن لو، نہ داڑھی دیکھو نہ موچھ، نہ چگا دیکھو نہ جبہ، نہ ٹوپی دیکھو نہ ٹوپا، نہ لوٹا دیکھو نہ بدنی، نہ مصلی دیکھو نہ تسبیح۔ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ بولو کیا دیکھو گے؟ ایمان اور عقیدہ دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمان دیکھنا، ایمان درخت برخت ہرا بھرا ضرور ہے لیکن کیڑا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اگر کیڑا نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر مشرک ہے اور آسمان پر مصلی بچھا کے چل رہا ہے وہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی دھوکہ نہ کھانا ان پیر پگاڑوں سے، ان شعبدے بازوں اور ان جادوگروں اور ساحروں سے۔ کافروں میں سادھو سنت بن بیٹھ کر کے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے یہی جادوگر کافر مسلمانوں کی جیبیں، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان دھوکہ ایسے نہیں دے گا کہ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر میں کدے اور میں خانے میں بیٹھ کر کہے گا میاں ایمان لے آؤ یا آؤ میری بات کو مان لو۔ کوئی شیطان ایسے دھوکہ نہیں دے گا۔ شیطان تمہاری جیسی تصور تمہارا جیسا ہوگا نیک آدمی کا، اسی تصور میں آ کر کے، اسی تصور کا پیکر بن کر کے تمہارے سامنے آ کر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ لیکن اگر تم مومن ہوگے اور ایمان قرآن و سنت کا مجموعہ ہے، یاد رکھو کوئی بھی ہو اس سے کہو رب کا قرآن دکھلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلاؤ، خلاص بعد میں بات ہوگی۔ ایمان اور عقیدہ کبھی دھوکے میں نہ آنا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو نمبر ایک پہلا پھل کیا ملے گا ایمان کا؟ جو مومن ہوگا اسے دنیا میں بھی امن و چین اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہمارے اپنے ملکوں کو دیکھ لو، ہے کہیں؟ آپ سعودی عربیہ سے جاتے ہو، پلین اترتی ہے وہیں سے دل میں دھک دھکا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں جاتے ہو رات کو، واللہ ہمارے ایک بھائی ہیں بتا رہے ہیں، ہم گئے، ہم رات کو صحیح سوتے تھے، دن میں سوتے تھے، اور ہمارا بھائی کلاچن کوپ لے کر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، پتہ نہیں کب کوئی آئے ٹھکٹھکا کر کے مار کر کے چلا جائے۔ امن نہیں، سکون نہیں، چین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہندوستان کا حالت آپ کو پتہ ہے، اگر راڈو گھڑی پہنے ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا، ارے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں، وہ ہاتھ ہی چھرے سے کاٹ لے گا واللہ۔ ہاں جیب میں 10-20 روپے بھی لے کے چلنا مشکل۔ ہر جگہ یہ حال ہے، جیب کترے، چور، اچکے، ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں، بے ایمان اکثر ہیں، بے ایمان مشرک موجود ہیں جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے۔ کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے، کوئی شدے کو پوج رہا ہے، کوئی علم کو پوج رہا ہے، کوئی پنجے کو پوج رہا ہے، کوئی کبوتر، کوئی طوطے شاہ، کوئی ہرے شاہ، کوئی اجالے شاہ، کوئی مرغے شاہ، کوئی بھوجل شاہ، کوئی کالے شاہ، کوئی ہر جگہ ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں،
تھاپ اور ناچ ہو رہی ہے، شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کیے ہے کہ نہیں ہے، کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں، ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کے آیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا، وہ اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کہ پدرم سلطان بوچے چھت، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اپنی دیکھ،